نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 28 کے اندر سورۃ الجمعہ کا آغاز ہے۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالی ہر جمعے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ فرمایا یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تسبیح جو ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ خلقت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری معرفت کی تسبیح وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرے۔ تیسری ضروری تسبیح وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک جو ہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے، اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق اور دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ دل کی پاکی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔
قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے، اور ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، وہ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو اعجمی ہے یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ دوسرے لوگوں سے اعجمی مراد ہونے پر یہ حدیث سے پاک جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک موقوف نہیں بلکہ تا قیامت رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ کرم سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، جن پر توریت کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مثال بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں ذکر کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہو۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی جو بنسبت ہے وہ گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔
اور علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی، یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے کی کئی وعیدات احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا، تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص ہمارے لیے ہے اور جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے فرما دیں، اے یہودیو، تمہیں یہ گمان ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم اللہ کے دوست ہو؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو تاکہ موت تمہیں اس تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہودیوں نے جو کفر کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یا اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے غیب کی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی۔ احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک شخص تو اس کے لیے شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہگار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر جو ہے وہ بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ البتہ اگر مجبوری میں موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھر اگر کرنی ہی پڑ جائے تو یوں کہے، اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے موت دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث گزشتہ دونوں احادیث کی شرح ہے کہ بیماری اور آزاری سے گھبرا کر موت نہ مانگے، اور جس طرح سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے، یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں، موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ہے تو اچھا ہے، اور اگر دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر تمنائے موت کرے تو برا ہے۔ فرمایا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے اور وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیں، اپنے کفر کے وبال کی وجہ سے تم جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، بے شک وہ ضرور تمہیں آنے والی ہے، اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور اس سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے، اور وہ تمہیں ان اعمال کی سزا دے گا۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اعمال بتا دیے جانے کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ ان میں سے چند صورتیں یہ ہے، اعمال نامے دکھا کر اعمال بتا دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے،
اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ دوسری صورت انسان کے اعضاء میں اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور زمین لوگوں کے اعمال بیان کر دے گی۔ ارشاد فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورہ جمعہ کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچا۔ دوسری رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 9 میں فرمایا اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے نماز جمعہ کے احکام بیان کی جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں سماعت کیجیے۔ اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے، اور دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا، اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوئی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہوئی اسے ہٹا دے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا: جو مریض کو پوچھنے جائے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک ساعت ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے 2 قوی ہیں۔ وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے، اور دوسرا قول وہ جمعے کی آخری ساعت ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کی جو ہے وعیدات بھی ہے اگر اس کو چھوڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا پھر جب نمازی پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شرکت کرنے، علماء کی زیارت کرنے اور ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو، اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ آیت نمبر 11 آخری آیت کریمہ میں فرمایا
اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبل بجایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دیے، یہاں تک کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان 12 افراد میں شامل تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے، جو در حقیقت اللہ کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ یاد رکھیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس خیال سے چلے گئے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں، اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطری امر ہے، اور اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی آیت مبارکہ پر سورہ جمعہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بھی بنا۔ اے رب کریم، ہمیں علم نافع عطا فرما اور ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف نہیں۔ اے اللہ، ہمیں جمعے کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں اپنی یاد کو دنیاوی مصروفیات پر مقدم رکھنے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا کی عارضی تجارت سے بچا کر آخرت کی دائمی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔